اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ آنریبل اینڈ ویری ریسپیکٹیبل ویورز، آپ کا کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جناب علی، آج کی یہ جو ویڈیو ہے شاہین لیڈرز اکیڈمی راولپنڈی کی طرف سے بنائی جا رہی ہے، جس میں ہم اپنے تمام طلباء و طالبات کو یہ انفارمیشن دیں گے کہ وہ پاکستان ایئر فورس کی جو ایئر ڈیفنس برانچ ہے اس میں کس طرح شمولیت اختیار کر سکتے ہیں بحیثیت ایک آفیسر کے۔ پاکستان ایئر فورس پاکستان کا ایک مایہ ناز ادارہ ہے، ایک دفاعی ادارہ ہے جس کے اندر مختلف برانچز ہیں، جس طرح جی ڈی پی ہے، انجینئرنگ ہے، ایجوکیشن ہے، اکاؤنٹ ہے، میڈیکل ہے، لیگل ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، مختلف برانچز ہیں جو کہ پاکستان ایئر فورس کے اس ادارے کو چلا رہی ہیں۔ تو جو ایئر ڈیفنس برانچ ہے اس کا پرانا نام تھا ADWC، ایئر ڈیفنس ویپن کنٹرول۔ تقریباً چند سال پہلے اس کا نام تبدیل کر دیا گیا اور اس کو ایک مختصر سا نام دیا گیا ایئر ڈیفنس برانچ۔ اب ایئر ڈیفنس برانچ کا رول اینڈ ٹاسک بہت ہی اہم ہے، اور وہ ہمارے تمام طلباء و طالبات جو کہ AD افسر بننا چاہتے ہیں پاکستان ایئر فورس میں، تو انہیں اس برانچ کے بارے میں ضرور معلوم ہونا چاہیے کہ رول اینڈ ٹاسک کیا ہے اس برانچ کا۔ اس برانچ کا رول اینڈ ٹاسک جس طرح کہ اس کے نام سے ہی بڑا واضح ہے کہ ایئر ڈیفنس، یعنی کہ آپ کا جو ایئر کا دفاع ہے، ہوا کا دفاع ہے، وہ ہمیشہ اس برانچ نے کرنا ہے۔ اس برانچ نے اپنے مختلف ریڈارز، سیٹلائٹ کی مدد سے، اپنے مختلف جو آپریشنل ایکوپمنٹ ہیں ان کی مدد سے، ایک تو فلائنگ آپریشنز کو انہوں نے کنڈکٹ کرنا ہوتا ہے اور سارے آپریشنز کو انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے۔ پھر آپ کے بارڈر کے اوپر اللہ نہ کرے کوئی دشمن کسی قسم کی انفلٹریشن کرنے کی کوشش کرتا ہے یا کسی قسم کی موومنٹ کرتا ہے، تو وہ ریڈار کے ذریعے سے پہلے ہی ہمارے شاہینوں کی نظر میں آ جاتے ہیں، اور وہ ابھی تیار ہی نہیں ہوتے تو ہمارے شاہین ان کا راستہ روکنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تو بہت ایک اہم اور امپارٹنٹ رول ہے، اور یہ جو دفاعی رول ہے اس کی جو افسر بننے کے لیے سلیکشن ہے، اس کے لیے کچھ ریکوائرمنٹس ہیں، کچھ کرائٹیریاز ہیں، وہ انشاءاللہ ہم آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ ایئر فورس چونکہ ہمارے پوری ملک و ملت کے لیے ایک باعث فخر ہے، اس کے شاہین جوان ہر دم تیار ہیں کہ وہ اپنے ملک و ملت کا بھرپور دفاع کریں، اور یہ مجاہدین افلاک اپنے اس مشن میں 24 گھنٹے ہمہ تن گوش اور تیار ہیں کہ کسی بھی صورت میں وہ انشاءاللہ دشمن کو روکنے کے لیے اور اس کو ناکو چنے چبانے کے لیے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو جناب من، آج کی جو ویڈیو ہے اسپیسیفکلی اس لیے بنائی گئی ہے تاکہ ہمارے وہ طلباء و طالبات، وہ امیدوار جو کہ ایک خواب رکھتے ہیں پاکستان ایئر فورس کی ایک کمبیٹ یونیفارم پہننے کا، بلو یونیفارم پہننے کا، اور ان کا ایک دیرینہ خواب ہے اور ان کا یہ ایم آف لائف ہے، تو ان کی آسانی کے لیے جو بنیادی قدم ہے وہ یہی ہے کہ انہیں اتنی معلومات ہوں کہ ہم کون سی برانچ میں جا رہے ہیں، تو وہاں پہ کیا رول اینڈ ٹاسک ہے، ہماری کیا ڈیوٹیز ہیں، ہمارے پرکس اور پریویلیجز، ہمارے رینکس، پروموشنز اس کے اندر کیا ہیں، یہ ضرور ان کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو جناب من، ہمارا جو فورم ہے شاہین لیڈرز اکیڈمی، اس کے لیے یہ بڑے ہی اعزاز کی بات ہے کہ اپنے پیغمبری جو ایک پیشہ ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیشہ طلباء و طالبات کو رہنمائی دی ہے، ان کے لیے راستے ہموار کیے ہیں، اور وہ ان کے سوالات جو کیوریز وہ سمجھتے تھے کہ یار پتہ نہیں یہ ہم فورس میں جائیں گے تو کیا ہوگا، یہ کیسے ہوگا، وہاں پہ کیا طریقہ کار ہوگا، کھانا پینا، رہائش، فیسلٹیز،
प्रमोशंस, क्या चीज़ें होंगी, किस किस्म की नेचर ऑफ जॉब होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह का हमारा ये स्लोगन है कि हमें इस बात के ऊपर बहुत फ़ख्र है कि हम पाकिस्तान का दिफा करने वालों को तैयार कर रहे हैं, और ये अल्लाह पाक का एक बड़ा ख़ुसूसी करम और इनाम है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दफ़ाई अफवाज 24 घंटे हमतन गोश हैं कि वो इस मुल्क व मिल्लत का दिफा करें, और हमारे जो बाशिंदे हैं, जितने भी हमारे शहरी हैं, उनको किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। तो हम वो डिफेंडर्स जो इस मुल्क व मिल्लत का दिफा करते हैं, उनको तैयार करते हैं, उनकी रहनुमाई करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं और उनको गाइड करते हैं कि जनाब आपके लिए ये रास्ता है, आपकी ये क्वालिफ़िकेशन है, आपका ये क्राइटेरिया है, आप इस फील्ड में जा सकते हैं, आप इस फील्ड में नहीं जा सकते, आपके लिए यहाँ पे ब्राइट चांसेस हैं, आपका जो मेंटल कैलिबर है, आपकी जो इंटेलिजेंस लेवल है या फिज़िकल आपकी जो एफिशिएंसी है, वो इस काम के लिए फ़िट है। तो हम लम्हा बलम्हा ये वीडियोज़ इसलिए बनाते हैं कि हमारे वो नौजवान जो कि इतनी मालूमात नहीं रखते हैं और उनके ज़हन में काफ़ी सारे सवालात होते हैं, उम्मीद है जब ये वीडियो सुनेंगे तो उनके अंदर इस अज़ीम इदारे को जॉइन करने का और मुल्क व मिल्लत के दिफा में अपना हिस्सा डालने का एक अच्छा मौका मिलेगा और एक अच्छी रहनुमाई मिलेगी। और इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ अल्टीमेटली इसका नतीजा यही निकलेगा कि वो लोग जो माशाअल्लाह यहाँ से कोचिंग लेके जाएंगे, यहाँ से पढ़ के जाएंगे, यहाँ से रहनुमाई लेके जाएंगे, वो हमारी इस मुल्क कौम का एक बेहतरीन असासा साबित होंगे और एक बेहतरीन फ़र्द साबित होंगे। और इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ हम ऐसे अपने तमाम तलबा व तालिबात जो कि ये शौक़ रखते हैं कि वो पाकिस्तान एयर फोर्स को ज्वाइन करें, एज ए कमीशन अफसर ज्वाइन करें, किसी भी ब्रांच में ज्वाइन करें, तो हमारी एकेडमी 24 घंटे जो खुली है, और वो जनाब हमसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। इस हवाले से इंशाल्लाह हम ज़रूर उनको एक अच्छी तरीके से गाइड करेंगे जिसमें उनका फ़ायदा होगा, हमारे मुल्क कौम का भी इसमें फ़ायदा होगा। बारकाफ वी आर वेरी प्राउड ऑफ to groom the defenders of Pakistan by giving them guidance, counseling, and right directions and free of cost educations through these videos to be successful as a commissioned officer in Pakistan Air Force. I'm sorry. Dear students and viewers, पाकिस्तान एयर फोर्स की जो एयर डिफेंस ब्रांच है उसके कुछ क्राइटेरियाज़ हैं। उन क्राइटेरियाज़ को हमने बड़े गौर से देखना है। सबसे पहले जो बेसिक क्राइटेरिया है वो है नेशनलिटी का, कि आपकी शहरियत कहाँ की है। अगर आप पाकिस्तान के मेल सिटीज़न हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो मैरिटल स्टेटस है, आपको गैर शादीशुदा होना चाहिए, और आपकी जो एज है, उम्र, वो 16 साल से लेकर 22 साल तक। जो ही पाकिस्तान एयरफोर्स की कमीशनिंग का एड छपता है तो वहाँ पे एक कट डेट दी जाती है कि फ़लाँ डेट तक आपकी उम्र 16 से 22 साल के दरमियान होनी चाहिए। न 16 से कम उम्र में लेंगे और न 22 साल से ज़्यादा उम्र में लिया जाएगा आपको। आपकी हाइट जो है 163 cm, 163 cm जो है ये बराबर है तकरीबन एक्यूरेट बल्कि कहें तकरीबन तो नहीं 5 फुट 4 इंच मिनिमम जो आपकी हाइट है। अगर हाइट इससे ज़्यादा होगी तो माशाल्लाह और ख़ूबसूरती है, और अगर हाइट यही है 5 फुट 4 इंच है तो आप एलिजिबल हैं। अगर 5 फुट 3 इंच है तो फिर भी भाई आप कभी भी अप्लाई नहीं कर सकेंगे। पाकिस्तान एयरफोर्स का जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है वो बहुत ट्रांसपेरेंट है। कोई ये समझे कि मेरी सिफारिश हो जाएगी और मेरी हाइट कवर हो जाएगी, किसी सूरत में ये कवर नहीं होगी। लिहाजा अपनी हाइट जो है उसके मुताबिक अगर आप हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट जो ट्रेनिंग होगी आपकी सिलेक्शन के बाद, इनिशियल टेस्ट आपके क्लियर हो जाते हैं, मेडिकल आपका क्लियर हो जाता है, उसके बाद आपको आईएसएसबी भी क्लियर कर देती है, तो फिर आपकी जो ट्रेनिंग होनी है असगर खान एकेडमी जो रिसालपुर में वाक़ है, पाकिस्तान एयरफोर्स की जो ट्रेनिंग एकेडमी है, वहाँ पे 3 साल की आप ट्रेनिंग करेंगे, ठीक है। और उस ट्रेनिंग के दौरान जो आपको बीएस एविएशन साइंसेस, बैचलर ऑफ साइंसेस इन एविएशन साइंसेस की एक डिग्री दी जाएगी जिसमें मैनेजमेंट के भी ज़्यादा सब्जेक्ट शामिल होंगे। और हमारा जो ये पाकिस्तान एयरफोर्स असगर खान एकेडमी है एफिलिएटेड है एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, एयर हेडकोार्टर इस्लामाबाद के पास ही इस्लामाबाद E9 में ये वाक़ है यूनिवर्सिटी, इसके साथ ये एफिलिएटेड है, वहाँ से आपको ये डिग्री अता की जाएगी। जो ये टाइप ऑफ कमीशन है एयर डिफेंस ब्रांच में आप जो हासिल करना चाह रहे हैं, तो वो इंटरमीडिएट के बाद का जो आपका कमीशन है वो है परमानेंट कमीशन। परमानेंट कमीशन इज़ नोन एज पीसी,
کچھ ہوتے ہیں شارٹ سروس کمیشن ہوتے ہیں، اور ایس ایس سی بھی ہوتی ہیں، پی پی ایس سی ہوتے ہیں، تو وہ شارٹ سروس کمیشن یا اسپیشل پرپزز کے لیے ہیں. بٹ اس کی جو پروموشنز ہیں ماشاء اللہ منیمم اس کی جو پروموشن ہے وہ 2 اسٹار تک 3 اسٹار تک بھی ابھی ماشاء اللہ پروموشنز ہو رہی ہیں پاک فضائیہ میں. تو بڑا ایک برائٹ فیوچر ہے اس کے اندر، تو آپ ضرور اس میں اپلائی کریں اور کامیابی آپ کے قدم چومے گی اگر آپ محنت کرنے والے ہیں اور آپ اس کے اہل ہیں. اگلا جو بہت امپارٹنٹ اسپیکٹ ہے، جو ریکوائرمنٹ ہے اس کی کرائٹیریا کی، وہ ہے ایجوکیشنل کوالیفیکیشن. آپ کی جو ایف ایس سی ہے وہ 60% نمبروں کے ساتھ پاس ہونی چاہیے ان ایگریگیٹ. اوورال جو آپ کے نمبر ہیں 60% آنے چاہیے، اور جو آپ کے سبجیکٹ ہونے چاہیے انٹرمیڈیٹ کے اندر جو ڈسپلنز ہیں وہ پری انجینئرنگ بھی ہے، کمپیوٹر سائنسز بھی ہے. اگر آپ نے اے لیول فزکس اور میتھمیٹکس اور بایو کے ساتھ میتھمیٹکس یا بایو کے ساتھ بھی اگر آپ نے پاس کیا ہوا ہے تو پھر بھی آپ اس کے اہل ہیں کہ آپ اس میں ضرور اپلائی کریں. تو جو اگلا مرحلہ ہے آپ کی، جب یہ ریکوائرمنٹ پوری ہو جاتی ہے تو پاکستان ایئر فورس ایک ایڈ پبلش کرتی ہے نیشنل نیوز پیپر میں، اور پاکستان ایئر فورس کی اپنی ایک آفیشیل ویب سائٹ ہے جو کہ بار بار میں ریپیٹ کرتا رہتا ہوں، اس لیے کہ ہمارے وہ طلباء و طالبات جو پریشان ہو جاتے ہیں یار ایئر فورس کی جو آنے والی کمیشننگ ہے اس کا ہمیں پتہ کیسے چلے گا، وہ میں تو شہر سے دور رہتا ہوں، میں تو اخبار پرچیز نہیں کر سکتا ہوں. آج کل ہر دوسرے تیسرے بندے کے پاس انٹرنیٹ والا ٹچ موبائل تو ہے. آپ جناب گوگل میں سمپل اتنا جا کے سرچ میں لکھیں www.joinpaf.gov.pk.com. یہ آفیشیل ویب سائٹ ہے پاکستان ایئر فورس کی. اس کے علاوہ لوگ فیس بک پہ تقریباً کوئی ایکوریٹ انفارمیشن نہیں دے پاتے، یا ان کے پاس انفارمیشن نہیں ہوتی، اور کچھ لوگ ایکوریٹ انفارمیشن بھی دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو ایکوریٹ بالکل آپ کو 100% ایکوریٹ انفارمیشن ملے گی وہ پاکستان ایئر فورس کی آفیشیل ویب سائٹ سے ملے گی. یا آپ کو نیشنل نیوز پیپر جو کہ سنڈے کے ہیں یا ادر ڈیز کے ہیں ان کو بھی آپ وقتاً فوقتاً پڑھتے رہا کریں، اس میں بھی یہ ایڈ پراپرلی پبلش کیا جاتا ہے اور رجسٹریشن سے پہلے پبلش کیا جاتا ہے. تو لہٰذا آپ لوگ اس کو ضرور مطالعہ کریں تاکہ آپ کو معلومات ملے. جب آپ کی رجسٹریشن ہو جائے گی، سارے کرائٹیریاز آپ کے ایز پر دا ریکوائرمنٹ آف پاکستان ایئر فورس کمیشننگ، وہاں پہ آپ کی رجسٹریشن ہو جائے گی، آپ سلیکشن سینٹر کا انتخاب کریں گے آن لائن ہی، اور آپ کو ڈیٹ اور ٹائم بتا دیا جائے گا. تو وہاں پہ پھر اسی سلپ کے اوپر مینشن ہوگا کہ جناب آپ کا انٹیلیجنس ٹیسٹ ہوگا، فزکس ہوگا، انگلش کا ہوگا، اس طرح کے یہ 3 آپ کے ٹیسٹ ہوں گے. تو لہٰذا آپ ان کی تیاری کر کے آئیں، تیار ہو کے آئیں. آپ کا پیپر ہوگا، اس کے بعد جناب آپ کو رزلٹ ایٹ دی اسپاٹ دے دیا جائے گا. واحد پاکستان ایئر فورس ہی ہے جس کا آن لائن ٹیسٹنگ سسٹم ہے، بہت ہی ٹرانسپیرنٹ نظام ہے. صرف اور صرف میرٹ کی بنیاد پہ ٹیسٹ لیے جاتے ہیں. وہاں پہ کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے کہ بیہائنڈ دی اسکرین جناب آپ ٹیسٹ دیں کچھ اور ہو کچھ، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. سب کچھ کیمرے کی نظر میں ہو رہا ہے، اور پوری کمانڈ اس کو مانیٹر کرتی ہے. پوری ڈائریکٹریٹ جو متعلقہ ہے اس سے آپ کی ریکروٹمنٹ کے حوالے سے جو ایچ آر ہے، ہیومن ریسورس انڈکشن ایچ آر آئی ہے، وہ پراپرلی مانیٹر کرتی ہے کہ کیسے ٹیسٹ کنڈکٹ ہو رہے ہیں. تو لہٰذا 1% کا بھی شائبہ نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی انٹرانسپرنسی ہوگی. ساری چیزیں آن لائن ہیں، وہاں پہ کمپیوٹر کے اوپر ٹیسٹ ہوں گے آپ کے، اور آپ کے سامنے ہی رزلٹ آئے گا ود ان فرکشن آف سیکنڈز. جب آپ وہاں پہ کلک کریں گے، اپنے پیپر کو اینڈ کریں گے، تو سامنے جناب ڈسپلے ہوگا. یا تو آپ کو کنگریجولیٹ کیا جائے گا، یا تو آپ کو یہ کہا جائے گا کہ آپ دوسری دفعہ ٹرائی کریں، اس دفعہ آپ کامیاب نہیں ہو سکے ہیں. تو ایک بہت اعلیٰ نظام ہے، نہ آپ کو مہینے ہفتوں ویٹ کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ ایٹ دی اسپاٹ آپ کو رزلٹ بتا دیا جاتا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس رزلٹ کو کامیابی کی صورت میں دیکھنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ ٹیسٹوں کی تیاری کر کے جائیں، پڑھ کے جائیں. دنیا کا کوئی کام بغیر تیاری کے، بغیر محنت کیے آپ اس کو حاصل نہیں کر سکتے. آپ کہیں بس میں نے چھوٹی سی کتاب پڑھ لی ہے اور جا کے میں کمیشن افسر بن جاؤں گا، تو جناب جی آپ کی خام خیالی ہوگی. آپ کو سخت محنت کرنا ہوگی. ٹھیک ہے، اس کے لیے وربل ٹیسٹ انٹیلیجنس اور نان وربل انٹیلیجنس یہ 100 نمبر کا ہوگا. 100 اس کے اندر MCQs ہوں گے، اور 40 منٹ کے اندر آپ نے یہ حل کرنا ہوگا. ہماری اکیڈمی اس کے اوپر ہزاروں کی تعداد میں ایسے سوالات رکھتی ہے، ایسے ٹیسٹ رکھتی ہے، جو کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں، ان کو گائیڈ کرتے ہیں، اور ان کو ہم انفارمیشن دیتے ہیں، اور الحمدللہ وہ کامیاب ہو رہے ہیں اور بڑے عہدوں پہ ماشاءاللہ اپنی سروسز کر رہے ہیں. ملک و قوم کے دفاع میں اپنا ایک بہت بڑا رول پلے کر رہے ہیں.
اور پڑھ کے جاتے ہیں ماشاءاللہ، تیاری کر کے جاتے ہیں اور وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ لوگ انٹیلیجنس ٹیسٹ جو ہے بہت اچھے طریقے سے کر کے جائیں۔ اس میں جو وربل اور نان وربل ہیں وہ کبھی 40-60 کی اور کبھی 50-50 کی اور کبھی 60-40 کی اس طرح ریشو میں آتے ہیں، تو لہٰذا ان کی بھی آپ اچھے طریقے سے تیاری کر کے جائیں۔ جی آپ کا انٹیلیجنس لیول ہے، کیونکہ پاکستان ایئر فورس ایک ایئر فورس ہے، ایک ہوائی فوج ہے، جن کے جو فائٹر پائلٹس ہیں اوورال انہوں نے ود ان سیکنڈز ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ بہت کوئک اور شارپ مائنڈ کے ساتھ انہوں نے مطلب یہ اپنے سارے آپریشنز کنڈکٹ کرنے ہوتے ہیں، تو لہٰذا ہمارے ایون دن کے جو سویلینز ہیں پاکستان ایئر فورس کے، ان کا بھی انٹیلیجنس ٹیسٹ لیا جاتا ہے جب ایئر فورس میں انڈکٹ ہوتے ہیں۔ ایئر مین ہیں، جونیئر کمیشنڈ آفسرز ہیں یا کمیشنڈ آفسرز ہیں، ہر ایک بندہ اس مرحلے سے ضرور گزر کے جاتا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ وہاں پہ ایک ذہین آدمی ہو، ایک تیز دماغ والا آدمی ہو، ٹھیک ہے، اور اپنے جو ڈیوٹیز ہیں ان کو اچھے طریقے سے سر انجام دے سکے۔ تو یہ ایک ریکوائرمنٹ ہے، یہ اس کی پیچھے ایک وزڈم ہے کہ انٹیلیجنس ٹیسٹ کیوں لیا جاتا ہے کہ جناب زمین کے اوپر تو چلیں آپ گراؤنڈ فورسز میں ہیں تو آپ کی گاڑی کو بریک لگ جائے گی، آپ ٹینک کو تھوڑا سا روک لیں گے، آپ ہولڈ کر لیں گے، بٹ ایز فار ایز دا کمیشن آفسرز آف GDP برانچ آف پاکستان ایئر فورس از کنسرنڈ، دے ہیو ٹو ڈیسائڈ ود ان سیکنڈز، کیونکہ سپر سونک سپیڈ کے ساتھ فائٹر ایئر کرافٹ جا رہے ہوتے ہیں، وہ فلی لوڈڈ بھی ہوتے ہیں ویپن کے ساتھ، انہوں نے جا کے دشمن کے دانت بھی کھٹے کرنے ہوتے ہیں، اپنے ملک و قوم کا دفاع بھی کرنے ہوتا ہے، اور اربوں کروڑوں روپے کا جو جہاز ہے اس کو سیف طریقے سے واپس آ کے اپنے بیس پہ لینڈنگ بھی کرنی ہوتی ہے۔ تو یہ ایک بہت کوئک شارپ اور جینیس مائنڈ اور بہت کوئک اور شارپ مائنڈ کے جو لوگ ہی ہیں ان آپریشنز کو، ان ڈیوٹیز کو کنڈکٹ کر سکتے ہیں۔ تو جو بیسک چیز ہے وہ ہے انٹیلیجنس ٹیسٹ، لہٰذا اس کی آپ تیاری کر کے جائیں۔ آپ ہمارے پاس ایڈمیشن لیں، انشاءاللہ ہم آپ کو اچھی طریقے سے گائیڈ کریں گے، آپ کو ہم پراپر کوچ کریں گے اور انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ دوسرا ٹیسٹ ہوگا آپ کا، جس کو ہم اکیڈمک ٹیسٹ کا بھی نام دے سکتے ہیں، وہ ہے فزکس کا ٹیسٹ۔ انٹرمیڈیٹ لیول کی آپ کی جو فزکس ہوگی پارٹ 1 پارٹ 2 میں سے، ٹھیک ہے، ڈفرینٹ اس کی ڈیفینیشنز آئیں گی، اس کے MCQs ہوں گے، اور وہ آپ چونکہ چیپٹر سٹڈیز کر چکے ہیں اس میں سے آپ نے گو تھرو ہونا ہے، اس کے اوپر بھی ٹیسٹ اویلیبل ہیں۔ آپ ہماری ویب سائٹ کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں، آپ ہماری اکیڈمی بھی وزٹ کر سکتے ہیں، آپ آئیں، انشاءاللہ آپ کو یہاں سے ایک بہترین ایجوکیشن اور بہترین گائیڈنس ملے گی، اور اسی بنیاد پہ انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ یہ ہوگا 75 مارکس کا، 75 MCQs ہوں گے اور 40 منٹس ٹائم اس میں آپ کو الاؤ ہے۔ اگلا جو ٹیسٹ ہے وہ ہے انگلش کا ٹیسٹ، یہ 100 مارکس کا ہوگا، ٹھیک ہے، اس میں ساری بیسک گرامر ہی آپ کی چیک کی جاتی ہے، کیونکہ آپ پاکستان ایئر فورس جوائن کرنے جا رہے ہیں جس کی آفیشیل لینگویج انگلش ہے۔ تو جناب یہ ضروری ہے کہ آپ کی جتنی ٹریننگ ہوگی، آپ کے ٹریننگ کے جتنے بھی مینولز ہوں گے، آپ کا جتنا بھی ٹریننگ کا سلیبس ہوگا، وہاں کا جو سلیبائی ہے آپ کا، وہ کمپلیٹ انگلش لینگویج میں ہے، لہٰذا آپ کی جو انگلش کی گرامر ہے، ریٹن ایکسپریشن ہے، اسپوکن ہے، یا آپ کا کمپریہنشن لیول ہے، دیٹ مسٹ بی 100% کریکٹ۔ تو اگر آپ کی انگلش کمزور ہے تو جناب آپ بہت پرابلم میں پڑیں گے، اور آپ کی جو یہ پریشانی ہے یہ کبھی بھی حل نہیں ہوگی۔ لہٰذا آپ کی جو بیسک گرامر ہے اس کے حوالے سے ایک ٹیسٹ لیا جاتا ہے جس میں آپ کے ایکٹیو وائس، پیسیو وائس، ڈائریکٹ انڈائریکٹ، پارٹس آف اسپیچ، ٹرانسلیشن فرام انگلش انٹو اردو، سینونیمز، اینٹونیمز، یہ پوری گرامر جو ہے اس میں کور کی جاتی ہے، ٹینسز کور کیے جاتے ہیں اس کے اندر، اور سارے آپ کے پارٹس آف اسپیچ اور ان کی وہ جو گرامیٹیکل پوزیشنز ہیں، ان کا جو یوزج ہے، ہر لحاظ سے آپ سے پوچھا جائے گا۔ صحیح آپ کی اس ٹیسٹ کے اندر یہ چھان بین ہو جائے گی کہ واقعی آپ کو انگریزی آتی بھی ہے یا نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو ڈفرینٹ الٹے سیدھے سوالات اس میں سے کر دیے جائیں گے، ٹھیک ہے، آپشنز کے اندر ABCD میں جناب الٹے آپشن بھی دیے جائیں گے، لیکن ان میں ایک آپشن جو ہوگا وہ 100% ایکوریٹ ہوگا، وہ آپ نے ڈیٹیکٹ کرنا ہے۔ وہ آپ اس صورت میں ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں جب آپ کی انگلش بہت ایک اسٹرانگ لیول کی ہوگی، اور آپ کا جو کنسیپٹ جو ہوں گی، جو کنسیپچل اسٹڈی ہوگی، وہ آپ کی ایک بہترین آپ کے پاس ہوگی، تو اس صورت میں آپ اس ٹیسٹ کو حل کرنے کے یا اس ٹیسٹ کو کوالیفائی کرنے کے قابل ہو سکیں گے۔ اور اس مرحلے کے بعد جو آپ کا اگلا مرحلہ ہے وہ ہے آپ کا انٹرویو۔ انٹرویو آپ کے افسر کمانڈنگ جہاں پہ آپ کی رجسٹریشن ہوئی ہے، جہاں پہ یہ آپ کے آن لائن ٹیسٹ ہو رہے ہیں، وہاں پہ یہ آپ کا انٹرویو لیا جائے گا کہ آپ کی پرسنالٹی کیسی ہے، آؤٹ لک کیسی ہے، ٹھیک ہے، آپ چلنے پھرنے میں کیسے ہیں، آپ کا بات کرنے کا انداز، آپ کا بیٹھنا اٹھنا، ایٹیکیٹس، یہ ساری چیزیں وہاں پہ آپ کے مینرز دیکھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کا نشستم برخاستم کیسا ہے، ٹھیک ہے، آپ کہیں اجڑ تو نہیں ہے، کوئی آپ کو مطلب ایٹیکیٹس آتے بھی ہیں یا نہیں ہیں، وہ ساری چیزیں آپ کی پرسنالٹی کو وہاں پہ دیکھا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کا جو نالج ہے، نالج
آپ کا فزکس کا ہے، سائنس سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ہے، آپ کا جنرل نالج ہے، کرنٹ افیئرز ہے، آپ ایک فورس جوائن کرنا جا رہے ہیں تو آپ کو اس کی بیسک ساری پتہ ہونی چاہیے، اس کی ہسٹری پتہ ہونا چاہیے۔ آپ پاکستان ایئر فورس کی آفیشیل ویب سائٹ کو وزٹ کریں، اس میں آپ کو ہر ایک قسم کی انفارمیشن ملے گی، ہر ایک چیز اس کے اندر پبلک ہے، کوئی چیز وہاں پہ چھپی ہوئی نہیں ہے۔ وہاں پہ جائیں تو یہی وہی چیزیں ہیں جو کہ اسی ویب سائٹ کے اندر اویلیبل ہیں، ہم ان کو مزید ایلیبوریٹ کر رہے ہیں، ایکسپلین کر رہے ہیں تاکہ آپ کو ان کی اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے۔ تو انٹرویو میں آپ کا کانفیڈنس لیول، آپ کا جو ایک آپ کے جو ریلیونٹ سبجیکٹس ہیں ان میں آپ کا نالج، آپ کا آپ کا جو ایکسپوئر ہے، آپ کی جو اسپوکن ہے، یہ ساری چیزیں آبزرو کی جاتی ہیں۔ چونکہ آپ نے کل جا کے کمانڈ کرنا ہے، لوگوں کو لیڈ کرنا ہے، تو لہٰذا آپ کا جو کانفیڈنس لیول ہے یا آپ کا جو کنورسیشن لیول ہے وہ سب سے بہترین اور آئیڈیل ہونا چاہیے۔ تو اس لیے یہ انٹرویو لیا جاتا ہے، اس میں بھی یہ آپ کی اسسمنٹ کی جاتی ہے، آپ کے پرسنالٹی کے ڈفرینٹ جو شیڈز ہیں وہ دیکھے جاتے ہیں کہ آپ اس میں کیسے ہیں۔ وہاں پہ یہ انٹرویو آفسر صاحبان بیٹھے ہوتے ہیں، آپ وہ کمانڈنگ افسر ہوں یا سائیکالوجسٹ صاحبان ہوں یا کوئی اور اسپیشلسٹ برانچ کے آفسرز ہوں جو کہ ایک بہت بڑے تجربے کے مالک ہوتے ہیں، اپنے تجربے کی بنیاد پہ وہ آگے آپ سے سوالات کرتے ہیں، اور اگر آپ ان کے کرائٹیریا کو میٹ کرتے ہیں تو الٹیمیٹلی آپ کو انٹرویو میں بھی کلیئر کر دیا جاتا ہے اور آپ کو دوبارہ اسی سلیکشن سینٹر کے اوپر آپ کا میڈیکل ایگزامینیشن کنڈکٹ کیا جاتا ہے۔ میڈیکل ایگزامینیشن بہت ایک امپارٹنٹ ہے، اس میں دیکھیں آپ کی آئی سائٹ ہے، آپ کو ہر لحاظ سے انہوں نے دیکھنا ہے اور چیک کرنا ہے کہ واقعی آپ فزیکلی مینٹلی ہیلتھ وائز آپ صحیح بھی ہیں یا نہیں ہیں، اور انہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے ٹانگ بازو سلامت ہیں، آپ کی ہائٹ پوری ہے، آپ کہیں جناب بہت پیٹو تو نہیں ہے، بھائی اوور ویٹ تو نہیں ہے۔ تو انہوں نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ ساری آپ کی جو فزیکل فٹنس ہے، آئی سائٹ، آپ کے کان، تو لہٰذا میڈیکل والے دن آپ کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ ویسے بھی تو ماشاءاللہ آپ نہاتے دھوتے ہوں گے، وہاں اچھی طریقے سے نہا دھو کے جائیں، اپنے جسم کی صفائی ستھرائی کر کے جائیں، آپ کے آرم پٹس ہیں، انڈر شیو ہے، باقی جو جسم بالکل صاف ستھرا، آپ نیٹ اینڈ کلین ہو کے جائیں، ٹھیک ہے۔ پراپرلی اپنے آپ کو اسپرے اور پرفیوم لگا کے جائیں، صاف ستھرے کپڑوں میں جائیں، ٹھیک ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ کے جسم سے بدبو آ رہی اور وہاں پہ جناب سلیکشن سینٹر والے کہیں دیکھیں جناب یہ ہمارے پاس افسر بننے ہیں اور ان کو اتنا نہیں پتہ کہ وہ اپنی صحت کا اور اپنی صفائی کا خیال رکھیں۔ تو لہٰذا دیکھیں ہمارے مذہب نے بھی ہمیں حکم دیا اور یہ حدیث مبارکہ بھی ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ تو لہٰذا پاک فضائیہ اس چیز کے اوپر بالکل کمپرومائز نہیں کرتی ہے کہ آپ کہیں میڈیکلی کوئی انفٹنس ہیں تو آپ کو وہ ریکمینڈ کر دیں گے، کبھی بھی نہیں کریں گے۔ سیٹ کرائٹیریاز ہیں، اور آج کل ایک ویٹ کے اوپر بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے، اگر کہیں آپ کا پیٹ نکلا ہوا ہے، آپ بھدے ہیں تو آپ یونیفارم میں بہت برے لگیں گے۔ تو انہوں نے بنائی ہوئی ہے بی ایم آئی، وہ آپ کی باڈی میس انڈیکس ہے کہ آپ کی اگر ہائٹ ہے تو اتنا وزن ہونا چاہیے، آپ کے بازوؤں کا، ٹانگوں کا، پیٹ کا، وہ یہ سارا اس کے اوپر کمپلیٹ میجرمنٹ دی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اپنی رننگ کیا کریں، آپ کی فزیکل فٹنس بہت ضروری ہے۔ اکیڈمی میں آپ کو بہت رگڑے لگنے ہیں، تو لہٰذا پہلے سے آپ اپنا اسٹیمنا بنا کے جائیں، یہ نہ ہو کہ وہاں جناب آپ کا سانس پھولے اور جناب آپ لم لیٹ زمین کے اوپر پڑ جائیں ادھر ہی، تو اس طرح جناب آپ ٹریننگ میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ اپنی فزیکل فٹنس جو ہے وہ سولجر کی ایک شان ہے اور اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، یاد رکھیں۔ لہٰذا آپ کی جو فزیکل فٹنس ہے اس کو بھی مینٹین رکھیں، اپنی ہیلتھ کو مینٹین رکھیں، اور آپ یہ میڈیکل کے لیے صحیح صاف ستھرے میڈیکل والے دن تیار ہو کے جائیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے ماشاءاللہ داڑھی رکھی ہوئی ہے تو پراپرلی اس کو ٹرم کر کے اور اپنی ہیئر کٹ پراپر کروا کے جائیں۔ آپ جو مسٹیشز ہیں، ٹھیک ہے، مونچھیں جو آپ کی، ان کو جناب یہ نہ ہوگا اچھی آدھی مونچھ جناب کسی اور ملک میں جا رہی ہے اور آدھی مونچھ کہیں اور جا رہی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ایئر فورس ویسے بھی لمبی مونچھیں الاؤ نہیں کرتے، آپ شارٹ مسٹیش کے ساتھ جائیں، جو کلین شیو ہیں نو ایشو ان کے لیے، اور جو داڑھی والے حضرات ہیں اپنی داڑھی کو ٹرم کر کے صاف ستھرے اور پریزنٹیبل فارم میں جائیں۔ نیکسٹ جو جب آپ یہ میڈیکل کلیئر کر جاتے ہیں تو آپ کو سلیکشن سینٹر کی طرف سے آئی ایس ایس بی کے فارم دیے جاتے ہیں کہ جناب ابھی آپ کا جو پہلا مرحلہ تھا پاکستان ایئر فورس میں ایز اے ڈی افسر بننے کا، وہ یہاں سے پورا ہو گیا ہے۔ آپ یہ آئی ایس ایس بی کے فارم لیں، اس کے ساتھ آپ ڈاکومنٹس لگائیں، اس کی ساری ریکوائرمنٹس پوری کریں، اور جناب آپ اپنے یہ فارم، آپ کو متعلقہ جو پتہ ہوگا وہ دے دیا جائے گا، وہاں پہ آپ رجسٹری کر دیں گے انشاءاللہ ود ان 1.5 منتھس آپ کی کال آ جائے گی، اور پھر آپ فردر جا کر آئی ایس ایس بی جو ہے وہاں جا کے اپیئر ہوں گے، وہاں پہ 4 دن کے آپ کے ٹیسٹ ہوں گے، اور اس کے لیے بھی علیحدہ سے تیاری کروائی جاتی ہے ہماری اکیڈمی کی طرف سے، وہ بھی آپ ہمارے پاس تشریف لا سکتے ہیں۔ ذرا دیکھیں ڈیورنگ سلیکشن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کون کون سی ایسی کنڈیشنز ہیں جن کی بنیاد پہ آپ کمیشن اپلائی نہیں کر سکتے ہیں، آپ نااہل ہیں، کچھ ایسی
ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں سروس کی طرف سے وہ ڈیفائن کی گئی ہیں، وہ ان کو کہتے ہیں ان ایلیجیبلٹی کرائٹیریاز اور ان ایلیجیبلٹی کنڈیشنز، یعنی نااہلیت کی وہ کون سی ایسی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے آپ ایئر فورس اے ڈی برانچ میں کمیشن اپلائی کرنے کے لیے نااہل ہو جائیں گے۔ تو سب سے پہلے وہ لوگ جو 2 دفعہ ریجیکٹڈ ہیں آئی ایس ایس بی سے، جی ایچ کیو سے، نیول ہیڈ کوارٹر کے بورڈ سے، یا ایئر ہیڈ کوارٹر کا کوئی بھی سیکشن بورڈ ہو یا کسی اور فورس کا کوئی بورڈ ہو، ٹھیک ہے جی، چانسز فار دا اسپیسیفک ہائر ایجوکیشن کورسز اونلی، ٹھیک ہے۔ اور 2 دفعہ اگر آپ ناٹ ریکمینڈ ہیں تو پھر بھی جناب آپ نااہل ہیں۔ ہاں، تیسرا چانس آپ کو ہائر کوالیفیکیشن گریجویشن اور ماسٹر لیول کے بعد دیا جاتا ہے، تو لہٰذا اگر آپ وہ ہیں تو آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ ٹو آئی اسکرینڈ آؤٹ بائی آئی ایس ایس بی اور اینی سروس سلیکشن بورڈ، اگر آپ 2 دفعہ اسکرین آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ اب یہ لفظ ایک اسکرین آؤٹ ایک ایسی ٹرمینالوجی ہے جو کہ ہمارے جو نئے طلباء ہیں و طالبات ہیں ان کو یہ ٹرمینالوجی سمجھ نہیں آتی۔ یہ اسکرین آؤٹ ٹیسٹ وہ ہوتے ہیں جب آپ آئی ایس ایس بی میں پہنچ جاتے ہیں، تو پہلے دن تو آپ کا ریسیپشن ڈے ہوتا ہے، نیکسٹ ڈے آپ کا صبح سویرے یہی ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں انٹیلیجنس، وربل، نان وربل اور ایک میکینیکل ٹیسٹ ہوتا ہے، تو اس کو اسکرین آؤٹ ٹیسٹ کہتے ہیں۔ اگر کوئی اس میں 2 دفعہ ناٹ ریکمینڈ آلریڈی ہو چکا ہے، فیل ہو چکا ہے، تو وہ بھی اس کے لیے نااہل ہے۔ اور وہ تیسری جو اس کے اندر ان ایلیجیبلٹی کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ ونس ریجیکٹڈ بائی آئی ایس ایس بی اینڈ ونس ریجیکٹڈ بائی اینی سروس سلیکشن بورڈ، ٹھیک ہے، کسی سلیکشن بورڈ کی طرف سے 1 دفعہ ہو گئے یا آپ آئی ایس ایس بی کی طرف سے بھی 1 دفعہ ہو گئے، تو پھر بھی آپ نااہل ہیں اس کے لیے اپلائی کرنے کے لیے اے ڈی برانچ میں پاکستان ایئر فورس کی کمیشن افسر بننے کے لیے۔ جو اس کا اگلا اور چوتھا پوائنٹ ہے وہ ہے اگر آپ 2 دفعہ ناٹ ریکمینڈ ہیں، ریجیکٹڈ ہیں آئی ایس ایس بی یا کسی سلیکشن بورڈ کی طرف سے اسپیسیفک ہائر کوالیفیکیشن کی بنیاد کے اوپر آپ نے کمیشن اپلائی کیا تھا اور آپ 2 دفعہ ناٹ ریکمینڈ ہو گئے تھے، تو پھر بھی اس ریجیکشن کی بنیاد پہ آپ اپلائی نہیں کر سکتے ہیں۔ اور 5ویں جو کنڈیشن یہ ہے، اف ڈکلیئرڈ پرماننٹلی انفٹ بائی آرمڈ فورسز اپیل میڈیکل بورڈز فار کمیشننگ ان پی ایف آرمی نیوی candidates were unfit by the FMB CMH will remain ineligible until they are declared fit by the medical board۔ جن کو کچھ بورڈز ہیں اے ایف اے ایم بی، اگر انہوں نے اس کو انفٹ کر دیا ہے اسٹوڈنٹ کو اور وہ اسٹوڈنٹ چلا گیا ہے اپیل میڈیکل بورڈ میں، اور اپیل میڈیکل بورڈ میں ابھی تک وہ کلیئر نہیں ہوا، اس سے پہلے وہ انیلیجیبل ہے، اور اگر اپیل میڈیکل بورڈ والے جو ڈاکٹر صاحبان ہیں، سینئر ڈاکٹر صاحبان ہیں، جو بورڈ بیٹھتا ہے مختلف ڈاکٹرز کا، 5 سے 7 ڈاکٹر صاحبان کا یہ بورڈ بیٹھتا ہے، وہ پورا آپ اس کی اپیل کی بنیاد کے اوپر آپ کو فٹ کر دیتا ہے، تو پھر آپ تب اس کے لیے ایلیجیبل ہوں گے، ادروائز یو آر انفٹ اینڈ یو آر انیلیجیبل۔ 6ٹھی جو کنڈیشن ہے، ڈسمسڈ ریمووڈ ڈیپارٹ فرام اینی گورنمنٹ سروس انکلوڈنگ آرم فورس، اگر آپ کو آلریڈی کہیں آرم فورسز کا حصہ رہے ہیں یا کسی گورنمنٹ سروس کا حصہ رہے ہیں اور آپ کو ڈیورنگ سروس ریموو کر دیا گیا ہے، ڈسمس کر دیا گیا یا ڈیبار کر دیا گیا ہے، سروس سے نکال دیا گیا ہے، تو پھر بھی آپ پاکستان ایئر فورس کی اے ڈی برانچ میں کمیشن اپلائی کرنے کے اہل نہیں ہوں گے۔ اگلی جو 7ویں اس کی کنڈیشن ہے، if withdrawn rejected from any service training institutions for the reasons of the maladjustment, disciplinary grounds, medical unfitness, resignation, release, character, however, candidates withdrawn due to poor performance in the academics or the lack of the defined aptitude are eligible to apply for branches other than the ones they were withdrawn from۔ اب اس میں 2 باتیں ہیں، اگر آپ ڈیورنگ ٹریننگ، ٹھیک ہے، آپ جو سروس کے جو ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہیں، وہ جو ٹریننگ اکیڈمیز ہیں، اگر کہیں آپ کی میل ایڈجسٹمنٹ ہے، وہاں پہ آپ فٹ نہیں ہو رہے، آپ کے کوئی انضباطی مسائل آئے ہیں، ڈسپلن کے ایشوز آئے ہیں، یا آپ کی میڈیکل انفٹنس آڑے آ گئی ہے، یا آپ نے خود ریزائن کر دیا ہے، ریلیز لینا چاہ رہے ہیں، یا آپ کے کریکٹر کے اوپر کوئی ایشو بنا ہے، تو جناب پھر بھی آپ اپلائی کرنے کے اہل نہیں ہیں۔ اگر ایسا کوئی بندہ ایسے پروسیس میں سے گزر چکا ہے تو وہ اپلائی نہ کرے، چونکہ اس کا ریکارڈ پہلے بھی پاک فضائیہ کے پاس موجود ہے۔ اگر وہ اپلائی کرے گا تو وہ الٹیمیٹلی ایک ایسی سٹیج آئے گی جس پہ وہ ڈیٹیکٹ ہوگا، تو وہ اس کو پھر پرابلم اس کے لیے بن سکتے ہیں۔ اور ایسے کینڈیڈیٹ، اب دوسری جو کنڈیشن ہے، however candidates withdrawn due to poor performance، جن کی کوئی پرفارمنس اسٹڈیز کے اندر کمزور رہی ہے، یا ان کی کوئی جو ایپٹیچیوڈ تھا فلینگ کا وہ ٹھیک نہیں تھا، ٹھیک ہے، وہ بھی باہر کا اس اہل ہیں کہ وہ اپلائی کریں دوسری برانچز کے لیے، ٹھیک ہے، دوسری برانچز کے لیے وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ 8ویں جو شرط ہے، کنوکٹڈ بائی کورٹ آف لا فار اینی offense any criminal case registered against them، اگر آپ کے خلاف کوئی کیس رجسٹر ہوا ہے اور آپ کو کنوکشن ہوئی ہے کسی بھی ملک کی عدالت نے، جو ایک قانونی عدالت ہے، اس نے اگر آپ کو سزا دی ہے، تو جناب پھر بھی آپ
ایئر فورس میں AD برانچ میں کمیشن اپلائی کرنے کے اہل نہیں ہیں۔ جناب من یہ تھا سارا ایک سلسلہ اور ایک پروسیس اور ایک کرائٹیریا اور ڈفرینٹ جو ہونے والے ٹیسٹ ہیں وہاں پہ سلیکشن سینٹر پہ AD افسر بننے کے لیے، تو ہماری جو اکیڈمی ہے وہ آپ کو انفارمیشن دے چکی ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کے کوئی اور سوالات ہیں اور آپ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں تو ہمارے کنٹیکٹ نمبرز نیچے اس ایڈ کے نیچے دیے گئے ہیں، آپ رابطہ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ کو انشاءاللہ تعالی العزیز اس بارے میں بہترین معلومات دی جائیں گی۔ پاکستان ایئر فورس جو کہ ہماری ملک و قوم کا ایک بہت بڑا اثاثہ ہے اور ہمارے لیے بہت پرائڈ ہے، اس کو آپ ضرور جوائن کریں، اپنی خدمات کو سر انجام دیں اور ملک و قوم کی ترقی اور دفاع میں اپنا بھرپور۔ پاکستان ایئر فورس کی جو ایئر ڈیفنس برانچ ہے جس کے ڈفرینٹ ریڈارز ہیں، ٹھیک ہے، جن کی مدد سے یہ جو ریڈارز ہیں ہمارے سینئر صاحبان کہتے تھے یہ ایئر فورس کی آنکھیں ہیں، ان کی مدد سے دشمن کو دیکھا جاتا ہے کہ جناب وہ کیا کر رہا ہے۔ یہ آنکھیں ماشاءاللہ 24 گھنٹے جاگ رہی ہیں، یہ بالکل ان کی پلک بھی نہیں جھپکتی ہے، یہ ہر وقت دشمن پہ نظر رکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی جو موومنٹ ہے، اس کی جو اللہ نہ کرے کوئی ناپاک ارادے ہیں تو یہ آنکھیں اس کو فوراً دیکھ لیتی ہیں، اور مجاہدین افلاک پھر ان کو پھوڑنے میں اور ان کو توڑنے میں وہ بالکل ذرا برابر بھی تامل نہیں کرتے ہیں، انتظار نہیں کرتے ہیں۔ AD افسر بن کے پاک فضائیہ کی ایک جو ہمارا ایک ملکی اور قومی ادارہ ہے اس کی آنکھیں بنیں اور دشمن کے دانت آپ کھٹے کریں۔ آج کی جو ویڈیوز ہے آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، اور آپ ہمارا جو چینل ہے شاہین لیڈرز اکیڈمی، آپ اس کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن پہ آپ کلک کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز معلومات آپ کو ملتی رہیں اور آپ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اس عظیم مقصد میں کامیاب کرے اور آپ بھی مجاہد پاکستان اور مجاہد اسلام بنیں اور اپنے ملک و قوم کا آپ بھرپور دفاع کریں، اور دفاع کے ساتھ ساتھ آپ اپنی دین اور دنیا دونوں زندگیاں بنائیں۔ میری یہ دعا ہے اللہ پاک آپ کو اس نیک مقصد میں کامیاب کرے۔ کسی قسم کا کوئی سوال کمنٹ سیکشن میں آپ پوچھ سکتے ہیں، اس سے ریلیٹڈ ہماری ویب سائٹ بھی ہے www.shahinleaderacademy.com، اس کے اوپر سارے ٹیسٹ دیے گئے ہیں، تمام فورسز سے ریلیٹڈ ہیں، تمام برانچز سے ریلیٹڈ ہیں، وہاں سے بھی آپ گھر بیٹھ کے آن لائن تیاری کر سکتے ہیں۔ میری امید ہے انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے، لیکن یاد رہے بغیر محنت کی اور ہارڈ ورک کے کچھ بھی نہیں ہے۔ صرف دل کو تسلیاں دے لینے سے، ٹھیک ہے، کبھی آپ کامیاب نہیں ہوں گے۔ آپ کو سخت محنت کرنا ہوگی، اپنے آپ کو منوانا ہوگا، اور ہزاروں کی تعداد میں آنے والے لوگوں میں سے آپ کو وہ چند لوگ ضرور بننا ہوگا، لسٹ میں آپ کا نام ضرور آنا ہوگا جو کہ کامیاب ہوئی ہیں۔ تو کامیابی کے لیے محنت بہت زیادہ ضروری ہے، ہارڈ ورک ضروری ہے، اور رائٹ ڈائریکشن میں آپ کا محنت کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ڈنکی ایفرٹس کرنے کا کوئی فائدہ کوئی نہیں ہے، ٹائم اپنا ضائع کرنے کا کوئی فائدہ کوئی نہیں ہے۔ ایکوریٹ ڈائریکشن میں محنت کریں، ٹھیک ہے، اور جو ریکوائرڈ سلیبس ہے اس کو تیار کر کے جائیں، ٹھیک ہے، مشورہ کر کے جائیں، پڑھ کے جائیں اور تیار ہو کے جائیں، اور انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ پاکستان کے اس ایک عظیم ادارے کا آپ حصہ بنیں، اور اللہ پاک آپ کو کامیابی اور کامرانی دے۔ پاکستان ایئر فورس زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ۔